تو چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کوئی 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا۔ اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت تھا، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے۔ مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، اغدائی، چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت دی، روس کی، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ اغدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا، تو ان کا ایک سالار تھا سوگدائی بہادر، سوگدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، اب بجھا، اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا کویوک، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام کو ہلاکو، جس نے بغداد کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیا۔ 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے، اس دوران حلب، شام، دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ پھر 658 میں وہ دمشق، مصر کی طرف حملہ آور ہوا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب، اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے، دونوں جگہ
ہندوستان والوں نے تو طاقت سے، اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا تو تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے پر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا تو اس نے ہلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا۔